یہ جو تمام چیزیں ہم پہ اثر نہیں کرتی، اس کی بنیادی وجہ ہمارے دل سخت ہو گئے، دل کی سختی ہے۔ اور جس زمین میں کسان بیج ہوتا ہے تو پہلے اس کو نرم کرتا ہے، اس زمین پہ ہل چلاتا ہے، جب وہ زمین نرم ہو جاتی ہے تب اس میں بیج ہوتا ہے، اور پھر اس بیج سے ایک درخت نکلتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے قلب کی زمین یہ سخت ہو گئی، اس زمین کو نرم کرنے کے لیے ذکر اللہ کا کثرت سے کریں، اور آقا کا ذکر بھی ذکر اللہ میں ہی ہے کہ میں اطیع رسول فقط اطاع ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور موت کو کثرت سے یاد کریں۔ یہ موت کا مزہ ہر ذی روح میں چکھنا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم آب حیات کی کیا ہیں، اب ہمیں جانا ہی نہیں۔ جب ہمیں جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری بھی ہونی چاہیے کہ وہاں کوئی ساتھ نہیں ہے، نہ ہمارے عزیز رشتے دار، دوست احباب، نہ ہمارا مال۔ ہم کسی کے لیے محنت کرتے ہیں، ہماری محنت اسی چیز کے لیے ہوتی ہے، یا اپنی آل اولاد، عزیز رشتے دار، یا مال و دولت کمانے ہے، اور یہ چیزیں جانی نہیں ہے، ساتھ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ تیسرا ساتھی وہ ہے اعمال، وہ ساتھ جائے گا، اس کے لیے محنت کی۔ جس ساتھی نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہے اس ساتھی کے لیے کوئی ہماری کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں۔ تو یہ ذکر اللہ کثرت سے کریں، آقا کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہ جو صحبت ہے نا یہ بہت ضروری ہے اس دور میں۔ جیسے میں بات میری کہیں اور نکل گئی، عرض کر رہا تھا کہ ہم جسم کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں اور روح کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ روح کی غذا جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس صحبت کے فیضان سے ہمیں روح کی پاکیزگی و بالغی نصیب ہوگی، اور پھر ہماری روح دن بہ دن طاقتور ہوتی جائے گی، اور پھر یہ روح ہم سے خود تقاضا کرے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ جب نماز چھوٹ جائے تو انتہائی افسوس ہوگا، اور اندر سے وہ ایک کیفیت بے چینی و بے قراری کی ہوگی کہ آج نہ جانے کوئی ایسا کام چھوٹ گیا جو ریگولر کرتا تھا۔ اس کیفیت، اس تڑپ کو پیدا ہے ہمارے اندر، وہ سوز گداز نہیں، ہمارے اندر وہ نرمی نہیں، اور اس کی تمام وجوہات کے دل کی سختی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر سے ایک مردہ نکل کر باہر آ جائے اور وہ اپنا حال تمہیں بیان کر دے کہ قبر میں اس پہ کیا گزری، تو اپنا ہنسنا بھول جاؤ گے اور تمام اپنی زندگیوں کے معاملات کو بھول جاؤ گے۔ یہ قبر کا حال ہے، اور موت کی بڑی سختی ہے۔ موت جب کسی پر آتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا ایسے روح نکلتی ہے جیسے خاردار جھاڑیوں پر ململ کا کپڑا پھینکے اور پھر اس کو اپنی طرف کھینچے تو وہ تار تار ہو کر آپ کی طرف آتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی، اور اس کیفیت سے وہی بچے گا جو میرے آقا کی غلامی میں زندگی بسر کرے گا، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، جو شب و روز میرے آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے،
نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن مجید کریں۔ تو آج عہد کر کے اٹھیں کہ ہم تمام اس ربیع الاول کو، جو یہ 1500واں ربیع الاول منایا جا رہا ہے، اس ربیع الاول میں ہم اپنی زندگیوں میں روحانی انقلاب برپا کریں گے کہ جو نماز کے پابند نہیں وہ نماز کی پابندی کا عہد کر کے اٹھیں، اور جو درود پاک نہیں پڑھتے، میں نے عرض کرا کہ میرے آقا نے کسی مقام پر اپنی امت کو نہیں فراموش کیا، تو ہمیں کیسے ہم بھول جاتے ہیں درود پاک پڑھنا؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہم کیسے اپنے آقا کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کئی دن درود نہیں پڑھتے۔ ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے آقا پہ درود پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود پاک پڑھیں اور تلاوت قرآن مجید سے اپنے گھروں کو آباد کریں۔ یہ جو طرح طرح کے ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی کئی وجوہات ہیں، اور ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ہے مسنون دعائیں چھوڑ دی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ باوضو رہیں، زیادہ وقت کوشش کریں کہ وضو سے رہیں، تو یقین جانیے کہ یہ تمام شرعی چیزیں آپ سے بڑی کوسوں دور ہو جائیں گی۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔